یہ ہم لوگ ایز اے نیشن پاکستانی جو ہے نا، ہم لوگ پلاٹ لینے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا اپارٹمنٹ یا کوئی بلڈنگ کے اندر نہیں فلیٹ تو لینا. اس ٹرینڈ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ بس یہی ہے نا کہ وہ اپنی جگہ ان کو یہ ہے کہ جی ہم اگر بلڈنگ کو لیں گے، خدا نخواستہ اگر بلڈنگ کا کچھ ہو گیا تو پھر تو ہماری ساری انویسٹمنٹ، ہمارا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا. اب اب اگر گھر ہے تو پلاٹ تو ہے کم از کم. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. نعیم سکندر آپ کا ہوسٹ. اور آج کافی پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد یار ہم نے سوچا کہ موسم اسلام آباد کا بڑا بہترین ہے، تو تھوڑا سا اسٹوڈیو سے نکلتے ہیں اور آفس میں پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا مارگلہ کے ویوز خود بھی انجوائے کرتے ہیں اور آپ کو بھی انجوائے کرواتے ہیں. لائٹس بڑی زبردست پڑ رہی ہے، تو میں نے محب کو کہا جو کہ ہمارے ویڈیوگرافر ہیں، میں نے کہا یار نکالو سب کچھ اور اس کو ڈالو آفس میں، اور آج ہم یہاں پر پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. تو آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے میں نے اپنے بڑے قریبی دوست کو دعوت دی ہے، کیونکہ بڑا بہترین موسم تھا، تو میں نے کہا کہ گیسٹ بھی بڑا بہترین ہونا چاہیے. اس کے لیے میں نے اپنے بڑے قریبی دوست کو رحمت شاہ صاحب کو دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں کہ آئیں اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں ذرا خوشگوار ماحول میں، تھوڑی کنسٹرکشن انڈسٹری سائٹ پر اور تھوڑا سا ریل اسٹیٹ سیکٹر سائٹ پر. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ لوگ جو ہے نا ریل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف ہی کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی اسٹاک مارکیٹ یا دوسرے جو ہمارے پاس انویسٹمنٹس کے طور طریقے ہیں اس کے طرف لوگ کم ہی آتے ہیں. تو ہم نے کہا چلیں تھوڑی سی مسکنسیپشنز دور کرتے ہیں پراپرٹی سیکٹر کے حوالے سے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے. تو رحمت شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت پروجیکٹ مینیجر ہیں سینٹورس گروپ کے. سینٹورس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اسلام آباد میں بھائی ایک ہی مال ہے، گیگا مال ہے، لیکن وہ پنڈی کی سائڈ پر پڑتا ہے. تو اسلام آباد کا اکلوتا مال اور اکلوتا گروپ سینٹورس گروپ کے پروجیکٹ مینیجر ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ فائن فائن الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ سر زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ پروجیکٹس وغیرہ میں تو کافی بزی ہوں گے آج کل آپ. ہاں، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. اور آپ سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوگی پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے، پروجیکٹس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. انشاءاللہ. یہ پروسیڈ. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں اس وقت پروجیکٹ مینیجر ہیں سینٹورس گروپ کے، تو اس پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے اور کس قسم کے پروجیکٹس جو ہیں آپ انڈر ٹیک کر رہے تھے. نہیں بھائی، میں نے کیریئر کا آغاز کیا دبئی سے. میں نے میرا فرسٹ پروجیکٹ جو تھا دبئی میں وہ ہائی رائز کا تھا. ہوں اور وہیں سے میں نے اسٹارٹ لیا اور پھر تقریباً کوئی 15 سال میں دبئی میں رہا ہوں. ہوں تو تھرو آؤٹ جو ہے میرا ایکسپیرینس وہ ورلڈ کلاس کے پروجیکٹس ہیں، جس میں ہائی رائز ہیں، ولاز ہیں، اور بہت سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں. ہوں تو اسٹارٹ میں نے دبئی سے کیا. پھر میں آیا تھا یہاں پہ چھٹی پہ آیا تھا، تو بائی چانس مجھے ایک سرپرائز کال آئی سینٹورس گروپ کی طرف سے، اور انہوں نے لنکڈ ان سے کہیں میری سی وی لی تھی. تو میں جب یہاں آیا میں نے سچویشن دیکھی، تو مجھے پرسنلی بڑا اچھا لگا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ورلڈ کلاس ایک پروجیکٹس یہ لوگ کر رہے تھے. تو چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ میں نے ٹائم گزارا تھا، اور اپنے ملک میں کام کرنے کا بھی شروع سے وہ تھا، لیکن چونکہ کیریئر کا آغاز وہاں سے کیا تو پاکستان میں کبھی کسی جگہ اپلائی بھی نہیں کی تھی. تو یہاں پہ آ کے مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں تقریباً لاسٹ کوئی 6-7 سال سے ان کے ساتھ ہوں اور ان کے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں. اور جب آپ گریجویٹ ہوئے آپ نے اپنی سول انجینئرنگ کری، بیکاز آپ کنسٹرکشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو آپ نے انجینئرنگ بھی سول انجینئرنگ میں کی. تو جیسے ہی آپ نے انجینئرنگ مکمل کر لی اور آپ دبئی چلے گئے، پاکستان میں اس وقت آپ نے نہیں جی، کوئی کام نہیں 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 کیا. نہیں جی، پاکستان میں نے کہیں کام نہیں کیا، اور پاکستان میں یہ میری پہلی جاب ہے. اور ان کے ساتھ تقریباً کوئی 6-7 سال ہو گئے جیسے میں نے عرض کیا. اگر میں آپ سے 2-3 اچھے پروجیکٹس پوچھوں جو آپ نے مڈل ایسٹ یو اے ای میں کیے تھے، ہاں تو ہاں کون سے پروجیکٹس ہوں گے وہ؟ وہاں پہ ہم نے کیا ایک اجمان کارنش ٹاور کیا ہے میں نے انڈیپینڈنٹلی، جو ہے تقریباً گراؤنڈ پلس 60 کا ایک ٹاور ہے مین کارنش کے اوپر. شیخ حمید کا ہے جو اجمان کے رولرز ہیں
ان کا پروجیکٹ کیا، اور اس کے بعد شارجہ بحیرہ کارنش میں گراؤنڈ پلس 40 کا ایک کیا البوم ٹاور کے نام سے، وہ بھی میرا اپنا پروجیکٹ تھا، وہ فرام دا ڈے اسٹارٹ ٹو ٹیل اینڈ وہ پروجیکٹ ہم نے سکسیزفلی ہینڈ اوور کیا۔ اس کے بعد بہت سارے اور پروجیکٹس ہیں، ایمریٹ سٹی میں کوئی 7-8 ٹاورس تھے ہمارے پاس، وہ بھی اسی رینج کے تھے، 40 50 60 کے فلورس کے، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کیے ہیں بہت سارے، ولاس کیے لگژریس، بس وہ سارا ایکسپیرینس کر کے، کیونکہ وہاں پہ چونکہ یہ ہے کہ انڈسٹری کافی پیک پہ تھی جب میں دبئی میں تھا، تو پوری دنیا کی جو کنسٹرکشن ہے ان کا 40% کنسٹرکشن صرف دبئی میں تھا۔ یہ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں یہ آپ؟ تقریباً 2005 اور 8 کے درمیان میں نا، گلوبل ریسیشن سے پہلے ریسیشن سے پہلے، تو آپ کے میگا پروجیکٹ بھی دبئی میں چلا تھا، جیسے پام جمیرہ کا تھا، برج العرب انڈر کنسٹرکشن تھی اس ٹائم، تو ایون آپ کو تو دبئی میں نا اسکلڈ بندہ ملنا مشکل تھا، اور وہ سارا وہ تھا جب ہم کنسٹرکشن کر رہے تھے، تو آپ یقین کریں کہ کنسٹرکشن اس وہ پیک بھی تھی انڈسٹری کے، ہر چیز جو جیسے ہم اگر ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جاتے تھے نا، تو ہر ایک چیز اویلیبل ہوتی تھی، کہ جیسے یہاں پہ کنسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں، ہم ایک سلیب پور کر رہے ہوتے ہیں تو ہم 15 دن انتظار کرتے ہیں کہ جی کنکریٹ اسٹرینتھ گین کر لیں، اور اس کے بعد ہم کنسٹرکشن اسٹارٹ نیکسٹ سلیب پہ جائیں گے۔ دبئی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ ہم پوسٹینشننگ سلیب کرتے تھے، جو ہر تیسرے دن ہم چھت کی ڈی شٹرنگ کرتے تھے، اور نیکسٹ 3 دن کے بعد ہم دوسری چھت شروع کرتے تھے۔ تو یہ ہائی رائز میں ایک کاسٹ افیکٹو بھی تھا، اور پلس اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کا ٹائم بڑا وہ بچ جاتا تھا، کیونکہ ایک سال ایک پروجیکٹ اگر 4 سال میں بننا تھا وہ 2 سال میں بن جاتا تھا، اور اس وجہ سے ٹیکنالوجی تھی وہاں پہ، اس طرح پھر جو شٹرنگس کے ورک ہیں اس کے لیے ڈفرینٹ سسٹم تھے جو یہاں پہ نہیں ہے پاکستان میں، اور یہ کافی وہاں پہ میرا جتنا بھی ٹرینر گزرا ہے بہت مزے کا گزرا۔ آپ نے جو وہ 60 مالے کی بلڈنگ بنائی تھی، 60 سٹوریز کی، وہ تقریباً کتنے عرصے میں وہاں پہ مکمل کی تھی؟ اور اگر ہم وہ یہیں پر بنانا چاہیں اسلام آباد میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ یہاں پہ تو خیر بہت ٹائم لگے گا، لیکن وہاں یہ تھا کہ ہم نے تقریباً 2.5 سال میں 2.5 سال میں وہ کمپلیٹ کر دی تھی بہت جلدی آپ نے 60 فلورز 60 فلورس، اور انکلوڈنگ فنیشنگ کے ساتھ۔ واو! تو اس میں یہ تھا نا کہ لوگوں کے دل میں ایک خوف بھی ہوتا ہے نا، وہاں پہ پیلنٹی کلاس بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں کانٹریکٹرس کے اوپر، جب آپ کسی کو کانٹریکٹ ایوارڈ کرتے ہیں ان سے پہلے دن ہم ریٹرن میں لیا کرتے تھے کہ جی یہ آپ نے پروجیکٹ اس ڈیٹ کو آپ نے اسٹرکچر، یہ مائل اسٹون ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ اسٹرکچر اس ڈیٹ تک کمپلیٹ کرنا ہے، پھر فنیشنگ پہ آپ نے اتنا ٹائم لگانا ہے، پھر آپ نے فردر جو آئی ڈی انٹیریئر ہے اس پہ پھر آپ نے اتنا وہ کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے ایک دن آپ نے لیٹ کیا تو ہم آپ کو 50,000 درہم فائن کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں پہ تو کلاس کافی 1 لاکھ درہم تک بھی وہ تھا اس میں۔ تو کانٹریکٹر پہ کیا کرتا تھا کہ اس فائن سے بچنے کے لیے وہ پھر ڈبل ٹرپل شفٹ چلاتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو آگے سے پھر یہ تھا کہ اس لیے وہاں پہ چیزیں پھر جلدی ہو جاتی۔ دوسری یہ ہے کہ بعد کہ کنسلٹنسی وہاں پہ بڑی اسٹرانگ ہے، جو کنسیپٹ یہاں پہ ہے ہی نہیں نا کنسلٹنٹ کا، کہ وہ ہے لیکن وہ گورنمنٹ کے 2-4 پروجیکٹس ہیں جس میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت کم لوگ جو ہے نا اچھے کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں۔ مثال کیوں پاکستان میں مثال کے طور پر ہم اسلام آباد کی بات کریں، میں بلو ایریا میں لیٹس سے ایک ہائی رائز کا پروجیکٹ کرتا ہوں، سب سے پہلے تو ہمارے اسلام آباد میں تھوڑا سا کلچر ڈفرینٹ ہے نا، 60 فلورس کی تو سب سے پہلے اجازت نہیں ہے اتنی زیادہ، یہاں پہ ایف اے آر ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 20 فلور بنا لو گے، 25 بنا لو گے، 30 بنا لو گے، تو یہاں پہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو پاکستان کے حساب سے میں کہہ لوں، اسلام آباد کے حساب سے کہہ لوں، یا نارتھ کے حساب سے کہہ دوں، پاکستان کی نارتھ سائڈ کراچی اور اس سائڈ کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہاں پر آئیکن ٹاور بھی ہے جو میرے خیال میں 50-60 فلورس ہے، تو یہاں پر اگر کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں لوگ کمرشل ہائی رائز کا، تو وہاں پر پراپر کنسلٹنٹ سائن نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو خیر کرنے لگے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ کہ ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے نا، انہوں نے تو آپ کی لمٹ اٹھا لی نا، اب G+20-30 کی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ وہ ایف اے آر والی بات FAR ہو گئی، والی، آپ کے پلاٹ ہاں، سائز اور اس کی جو ہائٹ ہے اس کی ریشو نکال دی ہے۔ آپ ہائٹ مطلب فلورس، لیول آف فلورس آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیزائنر اچھا ہے نا، جو آپ کا اسٹرکچر ڈیزائنر، آپ کا جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے، وہ سارے ایک پیج پہ ہو اور آپ کو ایک اچھی ورلڈ کلاس پروجیکٹ وہ آپ کو دیتے ہیں،
تو آپ اچھے کنسلٹنٹ اویلیبل ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر خرچہ نہیں کرتے۔ ہاں، ہاں، مسئلہ یہی ہے، دیکھیں اگر کوئی بھی ٹیلنٹڈ آرکیٹیکٹ آپ کے پاس آتا ہے، ٹیلنٹڈ اسٹرکچر انجینئر آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے ورلڈ کلاس کا لفظ یوز کیا، ہاں، تو پھر اس کی ورلڈ کلاس آپ کو جو ہے پے بھی یہ بھی دینی کرنی ہوتی ہے۔ پڑے گی ایسے۔ انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں میں شاید یہ کلچر ابھی نہیں ہے کہ اتنا پیسہ دیں اسٹرکچر پہ، آرکیٹیکچرل جو ڈرائنگز والا ایسپیکٹ ہے، جو پلاننگ والا فیز ہے، ابھی تک میرے خیال میں ہمارے لوگ اتنے میچور نہیں ہوئے۔ ہاں جی، اس حوالے دیکھیں، کسی بھی پروجیکٹ کو جب ہم شروع کرتے ہیں نا، سب سے پہلے یعنی پلاننگ ضروری ہوتی ہے۔ اب پلاننگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ایک بندہ ہے، انہوں نے سوچ لیا کہ جی میں نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے، اور وہ پھر فوراً سے نا اس کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، نارملی یہ ہوتا ہے کہ پلاننگ ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہے، جو وہ پروجیکٹ سے نیگیٹیولی یا پازیٹیولی افیکٹڈ ہو رہے ہیں، یا کاسٹ یہاں سے فائدہ لے رہے ہیں یا نقصان ان کو پہنچ رہے ہیں، وہ آپ نے ایک سروے کرنی ہے کہ اسٹیک ہولڈر جو ہے جتنے بھی لوگ انگیج ہیں ان کی کیا بیسیکلی ریکوائرمنٹس ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈر رجسٹر بناتے ہیں، اس میں ساری چیزیں لکھتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہمیں ڈیزائن میں شامل کرنی ہے۔ تو اب وہ جب ہم اسٹیک ہولڈر کی ساری اب جیسے آنر ہے، کلائنٹ ہے، وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، جو اپارٹمنٹ یا فلیٹس کے اندر بندہ رہ رہا ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے، وہاں پہ گیٹ پہ کھڑا گارڈ بھی اسٹیک ہولڈر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہاں سے بات شروع ہو گئی، آنر سے لے کے نیچے تک، آپ سب کی ریکوائرمنٹ کلیکٹ کرنا، اس کے بعد اس پہ بیٹھ کے پلاننگ کرنا، اور پھر اس کو پلاننگ جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے، پھر انیشیشن پہ ہم لوگ جاتے ہیں کہ اب یہ پروجیکٹ ہم نے انیشیٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ اب انیشیشن میں یہ ہے کہ اب آپ کو اچھے کنسلٹنٹ آپ کو ہائر کرنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک اچھی ٹیم ہونی چاہیے، ایکسپیرینس لوگ ہونے چاہیے، اور جو ایمانداری سے کام کریں، کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسی فیلڈ ہے نا کہ اس میں اگر آپ نے ایمانداری سے کام نہیں کیا تو کل کو یہاں پہ انسانی زندگیوں کا سوال ہے، کل کو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اسٹرکچر انجینئر نے تو آپ کو ایک بڑی اچھی ڈیزائن بنا کے دی، لیکن اگر آپ فزیکلی اس کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ تو خیانت ہوگی۔ تو آپ کے پاس پراپر اس پہ ایک اس طرح کی ٹیم ہونی چاہیے کہ وہ بالکل اپنی ذمہ داریوں کو عبادت کی طرح سمجھیں اور اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ ایک صحیح۔ انیشیشن فیز ہوتا ہے جس میں ہم ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، وہ ریسورسز کا بھی اس میں ہم لوگ کر لیتے ہیں، پلاننگ اسکیجولنگ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پراپر ایگزیکیوشن پہ ہم جاتے ہیں۔ ایگزیکیوشن کے اندر پھر کوالٹی چیکس آتے ہیں کہ کوالٹی مانیٹر کرنا ہے، کوالٹی کو کنٹرول کیسے کریں گے، وہ ایک پراپر میکینزم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ QA/QC کا کوئی خاص کنسیپٹ نہیں ہے، بس وہ جو کانٹریکٹر ہوتا ہے اگر اس نے کچھ کر دیا تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز پھر اینڈ پہ جا کے جب ایک دفعہ کام خراب ہو جاتے ہیں پھر ہم کنسلٹنٹ بھی ہائر کرتے ہیں، پھر بہت سارے ایفرٹس ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے پراپرلی۔ نارملی سر میں اگر آپ سے پوچھوں نا، آپ نے کنسلٹنٹس کا ذکر کیا، کنسلٹنٹ کی نارملی کیا جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے کنسٹرکشن کے پرسپیکٹو سے؟ دیکھیں، کنسلٹنٹ آپ کو ڈیزائن میں ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے اسٹرکچر کنسلٹنٹ الگ ہوتے ہیں، یا کوئی بہت بڑی فرم ہے جن کے پاس ساری ایکسپرٹیز ہے، وہ ایک فرم کو بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس طرف ہم ہے نہیں پاکستان میں، اسٹرکچر کی آپ کو الگ ملے گا، اور پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی کے فرمز الگ ہیں، تو وہ صرف آپ کو یہ ہے کہ پروجیکٹ کی موٹی موٹی چیزیں آپ کو وہ بتائیں گے، یا جس طرح آپ کے ان کے ساتھ اسکوپ آف سروسز ڈیفائن ہوا کہ بھی یہ کام آپ نے مجھے کر کے دینے ہیں۔ مینلی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹائم لائن کو وہ کریں گے، چیک کریں گے کہ جی یہ ود ان گیون ٹائم فریم آیا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ آپ کو انڈیکیٹ بھی کرتے رہیں گے تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ سائیکل۔ اس کے بعد مانیٹرنگ کا بھی ایک اس میں ہے، کنسلٹنسی میں کچھ لوگ اس کو مانیٹرنگ سپرویژن کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ، اچھا اس میں آپ کو ریسورسز کا بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ ریسورسز وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی چیز آپ نے کہاں سے لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریسورسز مٹیریل بھی ہو سکتے ہیں، وہ مین پاور بھی ہو سکتی ہے، اس میں پھر آپ کو وہ انڈیکیٹ بھی کریں گے کہ جی لانگ لیڈ ایٹمز ہیں، یہ آپ نے پہلے لینے ہیں، کیونکہ کنسٹرکشن میں ایک یہ بھی یہ ہے کہ انفارسین بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، آپ پروجیکٹ ہم لوگ کر لیتے ہیں، اور اس میں جیسے خاص کر پاکستان جیسے ملک میں ہمارے ہاں تو یہاں پہ کبھی اسٹرائک ہو جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ کے پروجیکٹس ادھر آپ نے 400-500 لوگوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ ان کو ایک دم سے وہ پے آف نہیں کر سکتے، آپ کی سڑکیں بند ہوتی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے وینڈرز ہیں وہ پھر کوشچن بھی لے لیتے ہیں کہ جی راستے نہیں ہے، یہ ہے، تو الٹیمیٹلی پروجیکٹ سفر ہو رہا ہوتا ہے۔
تو اب وہ کنسلٹنٹ آپ کو وہ بھی ہائی لائٹ کرے گا اور وہ جو اسکیجولنگ کرے گا اس میں بفر زون بھی رکھے گا کہ جی یہ آپ کے بفر زون ہے. پھر آپ کو وہ ایک ڈیٹ بتائیں گے کہ یہ ڈیٹ ہے, اس میں آپ اپنا پروجیکٹ ختم کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو فائنینشلی بھی وہ کر سکتے ہیں. آپ کو وہ کہیں گے کہ جی آپ کو اس ڈیٹ پہ اتنے پیسے چاہیے ہوں گے. پلس اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے کیش آؤٹ فلو ہے, انیشیلی آپ سے 1-2 سال پیسے جائیں گے. پھر آپ کو کیش ان فلو کا بھی وہ بتائیں گے کہ اتنے سال میں ان کا پے بیک پیریڈ ہے اور پروجیکٹ آپ کا سکسیزفل رہے گا. اور اس پہ یہ ہے کہ فیزیبلٹی پہلے سے یہ لوگ بنا چکے ہوتے ہیں کہ آیا یہ پروجیکٹ ہم نے کرنا ہے نہیں کرنا. تو اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں وہ فائن والا سین ہے. لیٹس سے اگر کوئی آپ کو کہہ دے کانٹریکٹر کہ یار یہ پروجیکٹ جو ہے 2 سال میں یا 4 سال میں مکمل ہو جائے گا, اور لیٹس سے وہ کسی وجہ سے نہیں ہوتا اور پروجیکٹ جو ہے 5 سال پہ چلا جاتا ہے, تو یہاں پہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جی, فائن کرنے کا؟ نہیں جی, ابھی تک تو نہیں ہے. لیکن اگر بڑی فارمز ہوگی جس طرح آپ کی سینٹورس کا گروپ ہو گیا, کیا آیا ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ جو ان کے ساتھ کانٹریکٹرز کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مطلب فلیکسیبل چلتے ہیں یا نہیں؟ وہ بھی فائن کے معاملے میں ریلیکس ہیں, مطلب کہ فائن نہیں وہ کرتے اپنے کانٹریکٹر پر؟ نہیں, فائن کا ابھی تک تو ہم نے کسی کو نہیں وہ کیا ہے اس طرح سے. لیکن الحمدللہ ہمارے پروجیکٹ ٹھیک چل رہے ہیں. اس وقت سینٹورس گروپ کے پاکستان میں تقریباً کون سے بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ کیونکہ نارملی جب لوگ سینٹورس کا سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک ہی مال آتا ہے جو کہ اسلام آباد میں, بھائی سینٹورس مال. تو سنس یہ ایک گروپ ہے تو ان کے اور کون سے پروجیکٹس اس وقت جو ہیں پاکستان میں چل رہے ہیں؟ دیکھیں, سینٹورس گروپ جو ہے نا وہ کسی اور کے پروجیکٹس نہیں کرتے ہیں, ان کے صرف اپنے پروجیکٹس ہوتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے نا, مطلب لینڈ بھی اپنی اور اس کو بنانا یہ بھی خود خود ہے. ڈیولپر ہے اور خود انویسٹر بھی ہے اور سارا کچھ ان کا اپنا ہوتا ہے. اب کرنٹلی ان کی جو ہے تاج ریزیڈینشیا ایک بہت بڑی پروجیکٹ ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, آپ نے نام سنا ہوگا. اور اس پہ یہ کہاں پہ پڑتا ہے سر؟ یہ I-14 کے سامنے ہے اور ہے تو پنڈی میں, لیکن I-14 کے بالکل ایڈجسنٹ ہے. مطلب کہ اسلام آباد کے بڑے قریب ہے, بالکل بارڈر لائن قریب پہ ہے, اور پلس جی ٹی روڈ کے بہت قریب ہے, پرائم لوکیشن ہے, اچھی جگہ ہے. اچھا, اور ایک بہترین پروجیکٹ وہاں پہ بن رہا ہے, پلس اس میں سینٹورس 2 بھی آ رہا ہے. اچھا, ہاں, اور لوگوں کے لیے نا ہماری جو کلاس ہے ان کو ایک وہاں پہ یہ چیز اسلام آباد کی جو پوسٹ سیکٹر ہیں وہ اس جا کے I-14 کے اندر یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈور سٹیپ پہ مل لیا کریں گی. ایک بہت بڑی مسجد وہاں پہ انہوں نے وہ کیا ہے, بنائی ہے, پلس تقریباً کوئی 6000 کنال پہ وہ مشتمل ہے. واو. تو الحمدللہ اس میں اچھی وہ آ رہی ہے فیڈ بیک, لوگوں کی طرف سے بھی آ رہی ہے. لوگ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے؟ بالکل جی, بالکل. اور آپ جو بتا رہے تھے سینٹورس 2, مطلب کہ دوسرا مال بن رہا ہے وہاں پہ, اس کی کنسٹرکشن شروع ہے؟ ہاں, وہ ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے, ان کے لیے لینڈ ریزرو کیا گیا ہے. اور وہ جو ہی ہماری جو مین جو کامن سروس ایریاز ہیں نا وہ کمپلیٹ ہوں گے تو امیڈیٹلی اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ کیا پروجیکٹس اس کر کے رہے ہیں علاوہ چیریٹی بیس پہ کر رہے ہیں, ایک ہاسپٹل ہے 200 بیڈس کا کشمیر میں, اور وہ بھی بہت ماڈرن ہاسپٹل ہوگا, امیل یاس ہاسپٹل کے نام سے. اور وہ بہت ہی ایک بہترین پروجیکٹ ہے, وہ بھی بالکل نیئر ٹو کمپلیشن ہے. اور سینٹورس گروپ کا جو سب سے اسلام آباد میں ایک وہ ہے, وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بن رہا ہے موون پک کے نام سے. یہ کہاں پہ بن رہا ہے؟ یہ سینٹورس پریمیسز کے اندر جو 3 ٹاور ہے اس میں ٹاور سی کے اندر موون پک کے نام سے نا. یہ نیچے تو مال ہے نا؟ جی جی. اور اوپر جو 3 یہ ٹاورز بنے ہوئے ہیں یہ اپارٹمنٹس نہیں ہیں؟ نہیں, 2 ٹاورز ہیں, اس میں اپارٹمنٹس ہیں. اور ان کے بیسیکلی پلان میں 4 ٹاورز ہیں نا. ٹاور ڈی جو ہے وہ کارپوریٹ آفس ٹاور بنے گا, پھر ٹاور سی جو ہے یہ ہوٹل ہے 5 اسٹار. تو الحمدللہ اس پہ بھی فل اسپیڈ سے کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر وہ آپریشنل ہو جائے گا. جو آپ کا موون پک ہوٹل ہے. سر آپ نے جب جوائن کیا سینٹورس, اور ماشاءاللہ آپ اس سب کی پروجیکٹ مینیجر بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, اور جس طرح سے یہ گرو کر رہا ہے ایز اے برانڈ, تو جو ہے کس طرح یہ اپنے امپلائیز کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ آر یو ہیپی ود دیم؟ جی جی بالکل. دیکھیں, ایک ہمارے جیسے جو کنسٹرکشن کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے جو آنرز ہیں وہ کس طرح کے ہیں. وی آر ویری لکی.
اور ہوں ہمارے بہت ہی ہمبلز لوگ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بہت ہی خوش ہیں، کمفرٹ زون میں ہیں. ہمیں کبھی یہ نہیں لگا کہ ہم ان کے امپلائی ہیں. کیونکہ آپ تو تقریباً 6 سال سے ان کے ہاں، ساتھ ہیں، 6 سینٹورس سال گروپ سے کے ہیں، ساتھ. اور ایز اے ہیومن بینگ بھی وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں. ہوں اور ہم ریئلی بہت زیادہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. جب ہم کام میں ہوتے ہیں تو ہم ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے بھی ہیں، اور الحمد للہ وی آر سر فائن. مجھے یہ بتائیں، بینگ اے پروجیکٹ مینیجر فار 15 years in UAE and then like 6 years in Pakistan, because from the get go you are in this construction industries اور آپ پروجیکٹس بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پروجیکٹس کو ڈلیور کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور نئے پروجیکٹس بھی آپ کر رہے ہیں. پاکستان میں جو یہ ایک مت ہے، یا جس طرح میں نے اسٹارٹ میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ہے وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ہمارے پاکستانی یہاں اسی کو سیف ہیون سمجھتے ہیں، اور اسی میں ایون فورن جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں جبکہ وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ورسز کسی اور موڈ آف انویسٹمنٹ میں وہ جاتے ہیں. یہاں پر وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، یہاں پر زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے پاکستان کا، ایک تو وہ اسی وجہ سے وہ گرو کر رہا ہے، لیکن دوسرا یہ کہ دوسری یہ چیز کچھ آپ کو عجیب نہیں لگتی ہے کہ لوگ پلاٹوں کی طرف ہی آ رہے ہیں، پلاٹوں میں ہی انویسٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم 4-5 سال کے بعد بیچ دیں گے اور اچھا پروفٹ نکال لیں گے، اور کوئی اس زمین پر جو ہے ایز سچ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ڈیڈ ہی پڑا رہتا ہے، اس پہ نہ گھر بن رہا ہوتا ہے نہ بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی جگہیں خالی پڑی ہیں، لیکن ریٹ جو ہیں وہ آسمانوں سے بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرابلم کس طرح حل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نیم صاحب، اس میں سب سے ایزیسٹ جو ہے نا، آپ جب انویسٹ کرتے ہیں نا، ایک عام آدمی کو وہ یہی سوچتا ہے کہ جی میں بجائے کہ کوئی کمپنی اسٹارٹ کروں، مجھے ایکسٹرا سے ایفرٹس کرنے پڑیں گے. تو یہ ہے کہ چلیں ایک پلاٹ لے لیا اور رکھ لیا، آٹومیٹیکلی پرائس بڑھے گی اور وہ کسی ایک نہ ایک اسٹیج پہ اچھے داموں بک جائے گا. ہوں اب یہ بڑا آسان سا بھی ہے اور سارے لوگ اس پہ کر رہے ہیں، اور یہ اس میں اسلام آباد کی پراپرٹی تو یہ ہے بھی کہ آپ پلاٹ لیں تو آپ کو ہاں، سالوں کیونکہ میں. کیپٹل بھی ہے نا، ہاں، دارالحکومت بھی ہے، اور ہر جگہ کا یہاں پہ انویسٹر بھی آ انویسٹر بھی. رہا ہے، تو ہاں، لوگ یہاں پر تھوڑا زیادہ ہی ہاں، خوش ہو جاتے ہیں ہاں. انویسٹمنٹ اور سے. اس میں یہ بھی ہے کہ سب سے آسان جو ہے نا، آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو نا، تو وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ جی پراپرٹی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے جی، اور پراپرٹی اسٹارٹ کر لیتے ہیں، یا وہ گاڑیوں کا کام شروع کر لیتے ہیں، اور یا کانٹریکٹر بن جاتے ہیں نا. تو ہوں یہاں پہ کوئی خاص کرائٹیریا تو ہے نہیں کہ بس وہ. آج کل آپ دیکھیں کانٹریکٹر بننا بہت زیادہ آسان ہاں، ہے، کوئی بھی بن جاتے ہیں. آپ ایک انجینئر کو ہائر کر لیں اور آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کانٹریکٹر بن مطلب سکتے ہیں. آپ کو کمپنی رجسٹر کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس شروع ہو نہیں، جائے. رجسٹر تو کرنی پڑے گی نا کمپنی. اگر آپ بہت سارے لوگ نہیں کر رہے ہیں جو آپ دا کے پیٹی ریزن کانٹریکٹر از ہیں. کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ گھر بھی بنوا رہے ہیں نا، تو وہ ساری کیش میں ڈیلنگ ہو رہی ہے، تھرو بینکنگ چینل تو نہیں ہو ہاں، رہی، ٹیکس کوئی نہیں دے رہا. تو وہ جو کانٹریکٹر ہے، ایون میں کے پی کے کی سائٹ کی اگر بات کروں نا، تو وہاں پہ جو ہے نا 90% آف جو کانٹریکٹرز ہیں نا، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کی کمپنیاں رجسٹر ہیں بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ہاں، ساری کیش میں ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے، ہوں، ہوں، ٹیکس وہ لوگ دینا نہیں چاہتے، ود ہولڈنگ وہ لوگ ہوں، کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ ان کو کہیں یار میں نے آپ سے ود ہولڈنگ کرنی ہے، اگر آپ ایک کمپنی ہو، صحیح ہے، ہوں، ہوں، اگر آپ ایک انویسٹر ہو اور آپ کی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اور آپ کی کمپنی جو ہے لیٹس سے کوئی ہائی رائز بناتی ہے یا ایون گھر بناتی ہے، صحیح ہے، تو اگر آپ کانٹریکٹر کو پے کرتے ہو تو ایف بی آر کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ پر ایک ریسٹرکشن ہے کہ آپ ٹیکس ود ہولڈ کرو. لیکن آپ جب کانٹریکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ کہتا ہے یار میں کیوں ٹیکس پے کروں گا، اگر تم نے مجھ سے ٹیکس کاٹنا ہے تو میں، اگر میرا 1 لاکھ روپے بل بن رہا ہے تو میں اس میں 15,000 روپے ایڈ کرتا ہوں فار ایگزامپل، کہ آپ یہ ٹیکس پے کرو. وہ کلچر بھی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ نہ رجسٹرڈ ہے، نہ ان کی کمپنیز رجسٹرڈ ہے انفارچونیٹلی، اور وہ دھڑا دھڑ جو ہے کام کیے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے شاید گھر ہوں. بنانا بڑا آسان کام ہے. ایسے ہی جی. اب آپ خود اندازہ ہے کہ جب اس کیلیبر کے کانٹریکٹر ہو، وہ ان سے پھر آپ کل کو کوالٹی کے چیک یا آپ کو ایک وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا پروجیکٹ کیسے دے سکتے ہیں. ہوں اس میں یہ ہے کہ میں خود ریکویسٹ کروں گا کہ جو انجینئرز ہیں وہ آئیں اس میں، اس فیلڈ میں خود ایز اے کانٹریکٹرز اپنے فارمز بنائیں، اور وہ آئیں فیلڈ میں قوم کو سرو کریں. بجائے یہ کہ جو ایسے ہمارے لوگ ہیں کہ وہ جس صرف پیسے کمانے کی غرض سے انہوں نے فارمز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہوں وہ ٹیسٹ نیٹ کے اندر بھی نہیں ہے.
تو ان کے اوپر آپ کوئی لیگلی بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی وہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو گھر بنانے والا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا سیف سائڈ پہ ہوتا ہے کہ چلے میں ڈبل پیسے کیوں دوں. تو پھر وہ کانٹریکٹر اپنی مرضی کرتا ہے اس طرح کے کیسز میں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی میں کہوں گا کہ اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ابھی دیکھیں سی پیک اگر ہو گیا، کامیاب ہو گیا الحمدللہ، وہ تو ابھی رائٹ ڈائریکشن میں ساری چیزیں جا رہی ہیں. اب یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یہ ایک طرح سے پاکستان کی تقدیر بدلے گا. جو جس طرح گوادر سے ہماری امیدیں ہیں اس طرح یہ سی پیک بھی ہے. آ، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پاکستان کے اندر جب یہ بزنس ٹریک جو ہے تھرو آؤٹ جو افغانستان کے روٹ سے ہمارے سنٹرل ایشیا تک جاتی ہے، وہاں پہ اگر ایون آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک ایزیوم کریں کہ افغانستان کے اندر پیس آ گیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی آ کے وہاں پہ انویسٹ کرنے لگی، تو وہاں تو کچھ نہیں ہے نا، وہاں پہ لٹریسی ریٹ تو زیرو ہے. تو آپ کی ساری ہیومن جو ریسورس ہے وہ یہیں پاکستان سے جائے گی. ٹھیک ہے. اور تھرو آؤٹ آپ سنٹرل ایشیا تک جب آپ کی وہ چلے گی یہ ٹریک، تو کتنا ایک انڈسٹری میں ایک انقلاب آئے گا کہ جی کنسٹرکشن میں کافی زیادہ اس سے پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر. بس تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ کو پلاننگ چاہیے ہوگی اور ایک اندر کا وہ جو ہوتا ہے نا جذبہ چاہیے کہ ہم نے کرنا ہے، سرف کرنا ہے اور ایمانداری سے کرنا ہے. سب سے جو ہے نا یہاں پہ ہم نے تو یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ یہاں پہ آ کے 10 گھنٹے ڈیوٹی تو کرتے ہیں، 9 گھنٹے نان اسٹاپ، کبھی کبھار تو بہت زیادہ ان کا ٹائم بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر ایمانداری سے 5-6 گھنٹے بھی کریں نا، جس طرح جاپان میں ہے وہ لوگ 6 گھنٹے کرتے ہیں، 6 کا مطلب 6 ہی ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگ کافی اس میں آگے جا سکتے ہیں. مطلب کہ جو ٹرینڈ جس طرف جا رہا ہے سی پیک کا، گوادر کا، اور ہمیں گھروں کی شارٹیج بھی ہے، اور ہمارے پاس ہر سال ایک بہت اچھی تعداد میں سول انجینئرس، پروجیکٹ مینیجرز بھی فارغ ہوتے، بجائے یہ کہ یہ تھوڑا سا جابز اورینٹڈ سوچیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ جانا ہے یا دبئی سعودی کو سرو کرنا ہے. اگر تھوڑی سی ہمت کریں اور یہاں پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، بیکاز دے ہیو دس کوالیفیکیشن کہ وہ روڈز بھی بنا سکتے ہیں، وہ گھر بھی بنا سکتے ہیں. تھوڑا بہت ایکسپیرینس لے کر لوکل انڈسٹری کا یا ایون باہر چلے جائیں، پھر یہاں پر آ کے تھوڑی سی اپنی اسکلس کو مزید پالش کر کے فرم بنائیں، لوگوں کو سرو کریں. ایون جس طرح آپ نے افغانستان کا کہا کہ وہاں پر جو ہے مین پاور کہاں سے جائے گی؟ پاکستان سے ہی جائے گی. کہاں ہے انجینئرس؟ پاکستان سے ہی جائیں گے. ایون پاکستان میں کتنی ضرورت ہے لوگوں کو. مطلب کہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریگولیٹ کریں اور انجینئرس اور ایکسپرٹس اس کی طرف آئیں، بجائے میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں کہ یہ جو کانٹریکٹرز ہیں ان کا صرف ایکسپیرینس فیلڈ کا ہے اور یہ کچھ غلط کام کریں، میں یہ نہیں کہتا. لیکن آن دا ادر ہینڈ سائڈ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے کوالیفائڈ انجینئرز ہیں، جو ہمارے سول انجینئرز ہیں، جو ہمارے بی ٹیک کے انجینئرز ہیں سول، وہ یہاں پر آئیں، کمپنیز بنائیں، کیونکہ ان کو تھیوریٹیکلی بھی سب چیزوں کا پتہ ہے، اور جب فیلڈ میں جائیں گے تو آٹومیٹیکلی بھی ان کو پریکٹیکلی بھی سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا. اور ایک اچھا پروجیکٹ جو ڈیلیور ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کوالیفائڈ لوگ بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے. کوالٹی کنٹرولز چیک، کنسلٹنسی کی سروسز ہو گئی، پروجیکٹ مینجمنٹ کی سروسز ہو گئی. تو یہ میرے خیال میں ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے جو کہ بہت بہتر طریقے سے آپ کو یہ سروسز دے گا. سر میں تھوڑا سا کنورسیشن کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بات کی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پلاٹ کی شکل میں یا فلیٹ بائی کر لیا بڑا آسان ہے. وہیں انویسٹر جس نے پلاٹ میں انویسٹ کرا، اگر وہ وہاں پر لیٹس سے اگر اس نے ریزیڈینشیل پلاٹ لیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ گھر بنانا چاہتا ہے، تو یہ گھر بنانا واقعی اتنا مشکل کام ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پلاٹ خریدنے کے بعد اس سے آگے ہی نہیں نکلتے اور یہی سوچتے ہیں کہ بھائی یہ پلاٹ میں 2-3 سال کے بعد بیچ دوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایڈوائز دینا چاہیں کسی کو یا کوئی خواہش مند ہے کہ یار اس پلاٹ پر، اس پیس آف لینڈ پر میں اپنا گھر بناؤں، اس میں خود رہوں نہ رہوں لیکن بنانے کے بعد میں اس کو بیچ دوں، تو ایک گھر بنانا بہت ہی مشکل کام ہے، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جو انویسٹر ہے ان کی کیا کیپیسٹی ہے، فائنینشیلی کس سٹیج پہ ہے نا. اب ہم تو کہتے ہیں جن کے پاس پلاٹ ہیں وہ بے شک گھر بنائیں، ان کو تو یہ ان کو اس سے ڈبل ٹرپل فائدہ ہوگا. انہوں نے گھر بنا دیا، کل کو بننے کے بعد ان کو وہاں سے ریونیو بھی آئے گا، اور وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن اصل میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ جیسے ہم نے باہر بھی دیکھا ہے کہ
یہ ہم لوگ ایز اے نیشن پاکستانی جو ہے نا، ہم لوگ پلاٹ لینے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا اپارٹمنٹ یا کوئی بلڈنگ کے اندر نہیں فلیٹ تو لینا. اس ٹرینڈ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ بس یہی ہے نا کہ وہ اپنی جگہ ان کو یہ ہے کہ جی ہم اگر بلڈنگ کو لیں گے، خدا نخواستہ اگر بلڈنگ کا کچھ ہو گیا تو پھر تو ہماری ساری انویسٹمنٹ، ہمارا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا. اب اب اگر گھر ہے تو پلاٹ تو ہے کم از کم، وہ یہ اسی نہیں سوچ کو لے کے. لیکن کیوں گرے گا؟ دیکھیں اگر میں گھر بنا رہا ہوں، ہوں، صحیح ہے، میں نے جو اس کی ڈرائنگز جو وہ ریلیونٹ ادارے سے ہے، لیٹس سے اسلام آباد میں جو سی ڈی اے ہے، پشاور میں پی ڈی اے ہے، راولپنڈی میں آر ڈی اے ہے، کراچی میں ایم ڈی اے، ایس ڈی اے، کے ڈی اے، یہ ادارے جب آپ کے نقشے اپروو کرتے ہیں، جب آپ کی ڈرائنگز اپروو کرتے ہیں، جب آپ کی اسٹرکچر ڈرائنگز کو اپروو کرتے ہیں، اسٹرکچر انجینئر نے آپ کے تمام سریے کی کیلکولیشن کی ہوتی ہے، ارتھ کویک کی پریکاشنری میجرز لی ہوتی ہیں، تو کیوں گرے گا گھر؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات اس حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کو امپلیمنٹیشن بھی ایک وہ ہے نا، کہ اگر آپ کے ادارے اتنے مضبوط ہو ہوں کہ وہ من ون بالکل ایگزیکٹلی وہ چیز جو ڈیزائن میں ہے وہ آپ وہاں پہ امپلیمنٹ بھی کر سکیں، پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو اس میں وہ دو رائے ہے ہی نہیں. تو مطلب یہ کہ ادارہ تو کر دے گا، کیونکہ ہاں. ادارہ تو بڑا اسٹرکٹ ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ یار یہ میں ایک نقشہ اپروو کر رہا ہوں ہوں. اور خدا نہ خواستہ کل کوئی زلزلہ آئے اور یہ گھر گر جائے. صحیح ہے، نہیں اس یہ میں تو ادارے کی بھی بدنامی ہو گئی نا، کہ لوگ کہیں گے یار اس ادارے نے کس طرح ایک دیکھیں ایسے اسٹرکچر کی اجازت دے دی جو کہ زلزلے سے گر گیا. دیکھیں اس میں باہر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک فرسٹ آف آل ہر کسی کو فارم بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے. وہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جو اس کرائٹیریا میں لوگ آتے ہیں وہ فارم بنا سکتے ہیں. ہوں اس کے اندر ان کے اپنے انجینئرز ہونے چاہیے فرمس کے. اچھا اس کے بعد پھر وہ کنسلٹنٹ کو رکھتے ہیں. اچھا ہوں کنسلٹنٹ کے اوپر بھی ان کی پھر گورنمنٹ اسٹیٹ لیول پہ ایک چیک ہوتا ہے کہ وہ آپ ہر پورنگ سے پہلے جب بھی کوئی آپ کریٹیکل یعنی کرتے ہیں کالمز وغیرہ، سلیبس، فاؤنڈیشن، جو بھی پورنگ ہے جس کے اوپر بلڈنگ ریسٹ کر رہی ہے، سارا لوڈ لے رہی ہے، وہ آپ پور نہیں کر سکتے ہوں باہر کی دنیا میں. وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اسٹیٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے بھی ایک انجینئر آئے گا، وہ ویریفائی کرے گا، اس کے بعد آپ پورنگ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے پاکستان میں اس چیز کا بالکل فقدان جی، ہے؟ نہیں ہے، پاکستان میں اگر اس کوئی طرح چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ادارے کی آ، طرف سے. نہیں اس طرح تو وہ ہے، لیکن سچ لیکن وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ جو سرکاری پروجیکٹس ہے اس میں تو ہوں گے جو وہ ہے، لیکن ہاں، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ لوگ نہیں آتے نا. اب لیٹس سے آپ اگر میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، ہاں لیٹس سے، تو اس میں مطلب کہ میں جب کنکریٹ کروں گا یا میں جب چھت ڈالوں گا اور جب ہوں. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ان کا اتنا انسپیکٹرز وغیرہ اتنا وہ نہیں نہیں کرتے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت کم آتے ہیں، اچھا. اور جو ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے نا کہ بھائی یہ گھر جو ہے نا وہ بالکل ڈیزائن کے مطابق بنا ہے اور اس کو گورنمنٹ کی اتھارٹیز نے اپروو کیا ہوا ہے اسٹرکچر ہوں وائز. وہ بالکل سب ڈیفیکٹ سے یہ اوپن ہے، آزاد ہے، یہ بالکل ایرر فری ہے یہ پروجیکٹ. تو اب اس میں کل کو یہ ہوگا کہ اس کی ریسیل بھی بڑا کوئکلی لوگ کر لیا کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ نے کی طرف سے اپروو ہے، ان کے انجینئرز نے آ کے چیک کیا ہے. تو ایک تھوڑا سا وہ ہے اس میں، وہ اس سر، میں مجھے، امپروومنٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. سر مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر کسی کو پھر اپنا گھر بنانا ہے، ہاں میں ہائی رائز کی طرف نہیں جاؤں گا، میں کمرشل بلڈنگ کی طرف نہیں جاؤں گا جو کہ 10 فلور 12 فلورز ہوتی ہے. ہاں میں بڑا سمپل طریقے سے اس کو لے کر چلوں گا. میں نے اپنا گھر بنانا ہے، لیٹس سے میرا گھر 200 گز کا یا 10 مرلے کا ہے یا لیٹس سے کنال کا ہے، 20 مرلے کا ہے. صحیح ہے، مجھے جو ہے نا اگر مجھے گھر بنانا ہے، صحیح ہے، تو مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یا اگر میں خود کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ نہیں ہوں، لیٹس سے میرا بیک گراؤنڈ جو ہے بزنس کا ہے، یا لیٹس سے کہہ لو کہ میں کوئی جو ہے ریٹیلر ہوں، صحیح ہے، کسی بھی بزنس میں ریٹیلر ہوں، مجھے کنسٹرکشن انڈسٹری کا ہاں. آئیڈیا نہیں ہے، تو مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یا مجھے ٹھیکیدار کو دے دینا چاہیے، یا مجھے کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ فرم کسی ہاں. ریپیوٹیبل آرگنائزیشن کو دے دینے چاہیے اور ان کو لیبر پہ دے دوں یا ود مٹیریل دے دوں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ کو تو ایک سروے یہ کرنا پڑے گا کہ سوسائٹی جہاں پہ آپ جا رہے ہیں نا وہ کس کیلیبر کے ہیں، وہ سوسائٹی ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہے، وہ سی ڈی اے یا آر ڈی اے یا پاکستان کی کسی اور ڈپارٹمنٹ سے وہ اپروو ہے، ان کا کوئی وہ اس میں تو نہیں ہے ہاں جو انلیگل یہاں پہ سوسائٹیز بن رہی ہے اس کے اندر تو نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں پھر آپ کے پاس وہ ڈیٹا بھی ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ جو سوائل انویسٹیگیشن کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی کرا لیے ہوں گے کہ کل کو آپ بلڈنگ وہاں پہ بناتے ہیں، خدا نخواستہ وہ بیٹھ نہ جائیں، تو ان کی ایک پروسیجرز ہیں. وہ اگر سارا کچھ ٹھیک ہے تو آپ بالکل آپ کریں، انویسٹ کریں اور اچھی فرم لائیں اور پروفیشنل لوگوں کو لائیں
اور اس کو جس طرح سے بات ہوئی ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی فرمز ہو جو ان کی لک آفٹر کریں اسٹیج وائز ایک ایک چیز کی وہ کلوزلی مانیٹرنگ کریں. اور پروجیکٹ انشاءاللہ اس طرح سے تو پوری دنیا میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. پاکستان میں بھی اب اچھے فرمز ہیں, ایسے نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا وہ ہے, لیکن اگر آپ ریشو دیکھیں پرسنٹیج وائز تو بہت کم لوگ ہیں جو کوالٹی کا کام کرتے ہیں, بہت کم. ابھی ہم لوگ ایک جو کر رہے تھے یہ شروع میں ہوٹل کے لیے ہم شارٹ لسٹنگ کر رہے تھے شروع میں, تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی ہمیں ایسا کانٹریکٹر ملے جنہوں نے پہلے کوئی 5 اسٹار ہوٹل بنایا ہو, تو ہمیں نہیں مل رہے تھے پورے پاکستان میں. ہم نے وہ کیا کہ آئے اس میں اچھے بڑے اچھے نام ہیں, آئے لوگ, انہوں نے بڑے میگا پروجیکٹس بھی کیے, لیکن 5 اسٹار ہوٹل بنانا کیوں ہمارا یہ پی سی میریٹ یا اواری یہ 5 اسٹار نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ہو, لیکن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق 5 اسٹار ہوٹل کے اپنی وہ ہے ڈیفینیشنز ہیں, ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا یہ پاکستان کا فرسٹ 5 اسٹار ہوٹل ہوگا پاکستان میں کیپیسٹی وائز, جس کے اندر ہم لوگ 396 رومز دے رہے ہیں, جس میں پریزیڈنشیل سویٹس بھی ہے اور ڈیلیکس رومز ہے, اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو سویٹس ہے. تو بہت ہی ایک یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ کے پاس اس لیول کی چیزیں پھر ہوتی نہیں ہے نا. اب آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے تھے, تو وہ ٹیسٹ نیٹ کے اندر وہ چیز تھی نہیں, اس کا ایچ ایس کوڈ تھا ہی نہیں. تو وہ فرسٹ ٹائم وہ ہوا. یہ جو انڈسٹری ہے ہمارے ہاں وہ اس میں نہیں ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ریڈیلی اویلیبل ہو, خاص کر ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے نا. چھوٹے پروجیکٹ ولاس کے لیے تو ٹھیک ہے, ولاس تو الحمدللہ یہاں پہ بہت خوبصورت ولاس بن رہے ہیں, ہمارے ڈیزائنرز آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ اچھی وہ آپ کو دے رہے ہیں, لیکن اب اس میں بنانے کے طریقہ کار پہ تھوڑا سا اعتراض ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو کوالٹی مینٹین رکھتا ہے, کوئی نہیں رکھتا. بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہے جو کمرشل لوگ بناتے ہیں, وہ جو سیل پرچیز کی نیت سے بناتے ہیں نا, وہ تو بہت زیادہ وائلیشن کر لیتے ہیں. ایلیویشن آپ کی ٹھیک ہوگی, آپ کو بہترین سا وہ دکھائے گا, اس میں شیشے بھی لگے ہوں گے, لائٹس افیکٹس بھی دے رہے ہوں گے, لیکن انہوں نے ڈیورنگ دا ایگزیبیشن کیا ہے وہ تو آپ کو نہیں پتا نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پراپر آپ کے پاس ایک مطلب آپ 100% تسلی کریں کہ میں جس کو یہ کام دے رہا ہوں وہ لوگ ایمانداری سے کام کریں گے. یہ ایک مین وہ نہیں سر, اگر کسی کو لیٹ سے سمجھنا ہو کہ ایک اچھا گھر کیسے بنتا ہے, اس کے پاس پلاٹ ہے, اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو کن چیزوں کا وہ خیال رکھے کہ اس کو دقتیں نہ پیش آئیں, مطلب کہ جس میں پروفیشنل سروسز آپ نے کہا کنسلٹنسی سروسز بھی شامل ہو سکتی ہے, ایک اچھا کانٹریکٹر, ایک اچھا آرکیٹیکٹر کا بھی رول ہوتا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں گھر بنانا چاہ رہا ہوں تو مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بس یہی ہے کہ آپ ایک اچھی فرم لائیں اور آپ کو اپنی جو ڈیزائن اچھے لوگوں سے کرائیں, اسٹرکچر اچھے انجینئر سے کرائیں. کہاں اور ملیں گے یہ اچھے لوگ سر؟ اچھے لوگ ملتے ہیں, آپ تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا سرچ کرنا پڑے گا, اچھے مارکیٹ لوگ ملتے ہیں, ایسے نہیں ہے, بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں وہ ہے, لیکن آپ کو وہاں پہ خود اپنی پریزنس شو کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ نے ایک ڈیزائن تو کر لیا, لیکن اس میں آپ نے ان کو اوپر یہ سپر چیک ضرور رکھنا ہے کہ آیا میرا جو ڈیزائن ہے میں نے اتنا خرچہ کیا وہ فالو بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کی ڈیزائن کے مطابق آپ کا گھر بن رہا ہے تو یہ ایک تو بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے, اور لوگ کرتے بھی ہیں. آج کل تو پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی فرمز اتنے آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل وہ کرے گا, کیونکہ ان کے ساتھ آپ کے ٹرمز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بھئی انہوں نے وہاں پہ جا کے صرف کوالٹی چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا تو اسکوپ آف ورک نہیں ہوتا, اسکوپ آف سروسز ہوتا ہے نا. اسکوپ آف ورک تو کانٹریکٹر نے آپ کو کر کے دینا ہے, تو ان کا تو سروس یہ ہے کہ انہوں نے کلوزلی اس کو کرنا ہے, مانیٹر کرنا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کمپنی ہے, کنسٹرکشن کی میری بھی کمپنی ہے, صحیح ہے, اور ہم لوگوں کو جو ہے فل فلیج سروسز دے رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, اچھا, جس میں ہم اپنا بھی گھر بنا رہے ہیں, صحیح ہے, ہم اپنے بھی ہائی رائزز بنا رہے ہیں, صحیح ہے, اور ہم جو ہے یہ پوری سروسز آرکیٹیکچرل سے لے کر آپ کو چابی تک دیتے ہیں, اور اس میں آپ کی انوالومنٹ آخر تک رہتی ہے. تو اگر کوئی گھر بنوانا چاہتا ہے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم بھی ایک بڑی اچھی فرم ہے. میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ ایک اچھا گھر بنانے کے لیے آپ کو ایک اچھی فرم سے گھر بنانا چاہیے, بجائے یہ کہ آپ اس میں خود ایکسپیریمنٹس کرنے لگ جائیں اور پھر بعد میں اس میں پرابلمز نکلیں, کہیں پہ لیکیج ہے, کہیں پہ
زیم کا ایشو ہے, سیپیج کا ایشو ہے, کہاں پہ جو ہے واٹر کا ایشو ہے, کہاں پہ جو ہے فلورنگ خراب ہو گئی ہے. تو ڈو یور ڈیو ڈیلیجنس, میک شیور کہ یو ورک ود دا پروفیشنلز ہو آر بلڈنگ یور ہاؤس, رائٹ. اچھا, تھوڑی سی بات کریں گے سر سوسائٹیز ورسز ہائی رائز کی. پاکستان کی آبادی 240 ملین ہے, صحیح ہے, 24 کروڑ کے ملک میں, اور یہ آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑے لوگ بچے زیادہ پیدا کرتے, تو آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے, ہائی رائزز ہے کہ لوگ جو ہیں یہ جس طرح آپ نے کہا 60 مالے کی تو نہیں, چلو 30 مالے کی بنا لیں اور ایک ہی ٹاور میں آپ بہت ساری فیملیز کو اکوموڈیٹ کر لیں, ورسز سوسائٹیز جو کہ تھوڑی ہاریزانٹل اپروچ ہے کہ آپ کو زمین پہ ہی گھر بنانے اور اس ایک گھر میں ایک ہی فیملی رہ سکتی ہے. دیکھیں اس میں ہر چیز کی نا اپنی اہمیت ہے. ہائی رائز اپنی جگہ, اور خاص کر یہ تو آپ کی جو میگا سٹیز ہے اس میں ہائی رائز کا کلچر ہے, اور زمین بھی بہت ہے الحمدللہ پاکستان میں. تو نہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو زمین جو اچھی زمینیں ہیں, بلوچستان تو سارا بنجر ہے نا, اور پاکستان کا سب سے زیادہ رقبہ زمین کے لحاظ سے آپ کا بلوچستان صوبہ ہی گھیر لیتا ہے, صحیح ہے. لیکن آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ زمین ہے اور اسی طرح ہاریزانٹل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے, سوسائٹیز بنانی چاہیے ورسز ہائی رائز بلڈنگس. دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سوسائٹیز بھی ضروری ہیں, کیونکہ دیکھیں بلڈنگ میں ایک رہنے کا ایک الگ مزہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہائی رائز آپ کسی اچھی ویو میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے, تو انجوائے کرنے کا ایک الگ مزہ ہے. پھر گھر کے اندر کچھ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ جی میری ایک بہت بڑی ایک لان ہو اور اس کے اندر ایزی کمفرٹ زون کے اندر سارے ہو, تو وہ ایک الگ وہ ہے. لیکن دونوں پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ دونوں پہ کام ہونا چاہیے. اب یہاں پہ ہائی رائز کا کلچر نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان میں ہائی رائز پہ خاص کر بڑی بڑی ہماری جو شہر ہیں سٹیز ہیں, اس میں تو بے شک ان کو جانا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا کہ بجائے یہ کہ آپ بڑے شہروں میں ولاز بنائیں, بڑے شہروں میں آپ بلڈنگز بنائیں. ولا جو سوسائٹیز ہیں وہ آؤٹ کٹس میں آپ بنا سکتے ہیں, آپ کے پاس اللہ نے دیا ہوا تو بہت زیادہ آپ کی گنجائش ابھی بھی ہے. تو دونوں کو ساتھ آپ لے کے چل مطلب سکتے ہیں. مین سٹیز میں جہاں پہ بالکل اپرچونیٹیز, جاب اپرچونیٹیز اور تھوڑا سا کارپوریٹ اور کمرشل ماحول ہوتا ہے, وہاں پر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہائی رائزز پر جی فوکس کرنا چاہیے اور وہاں پر رہنا چاہیے اگر وہ اس ایریا میں کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ اسکرٹس میں دیکھیں آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے, وہ آپ کو اچھا ریونیو دے سکتا ہے. اگر آپ اس پہ ہائی رائز بنائیں تو آپ کیوں اس پہ گھر بنائیں؟ گھر تو آپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں نا, سوسائٹی میں ادھر ادھر آپ جا کے بنا لیں. اور جو لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ مین سٹی کے قریب ہے اور کمرشل بھی ہے اس پہ, تو آپ کو بنانا چاہیے. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بالکل ہائی رائز بننا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو اس وقت جو سوسائٹیز ہیں تو یہ صحیح طریقے سے آپریٹ کر رہی ہیں, مطلب کہ این او سیز وغیرہ سب کے ہاں پاس ہیں این او یا نہیں سیز کا زیادہ تو تر؟ آج کل تو بڑا انہوں نے بھی ریسنٹلی وہ کر دیا ہے, آن لائن بھی ہو گیا ہے کہ آپ نے اگر اپنا کسی جگہ پلاٹ لینے ہیں تو آپ سوسائٹی کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں کہ آیا میں جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں یہ سوسائٹی اپروو ہے کہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہاں بنائی ہے؟ ابھی ریسنٹلی اس پہ لانچ ہو گئی ہے؟ ہاں لانچ ہو گئی ہے. اور میں نے خود اس پہ ایک نظر تو میری بھی اس پہ گئی تھی کہ وہ آپ بے شک اس پہ سوسائٹی کا نام لے کے ایڈریس وغیرہ سارا پوچھیے, وہ آپ کو لسٹ آ جاتا ہے کہ جی یہ صرف اسلام آباد کی بات اسلام کر آباد رہی کی ہیں؟ بات کر رہا ہوں. پاکستان میں نہیں ابھی نہیں تو تھرو آؤٹ اوور آل نہیں ہے, پاکستان کی تھرو نہیں. آؤٹ پاکستان نہیں ہوا جی اس اور وقت. صرف میرے خیال میں مجھے کوئی دوسرا دوست بتا رہا تھا کہ پنجاب کی گورنمنٹ بھی کچھ اس طرح کا پروجیکٹ انڈر ٹیک کر رہی ہے, وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں. بالکل جی, وہ لینڈ ریفارمز پنجاب نے تقریباً کر لیا ہے. اچھا. ان کے اندر تو یہ ہے کہ وہ ابھی اگر آپ اپنا یعنی جس بندے کے نام پلاٹ ہے کمپیوٹرائز, ابھی وہ آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اسلام آباد میں, لیٹس سے میرا اگر کوئی پلاٹ ہے تو وہ میں آن ہاں لائن اب ویریفائی کرا سکتا ہوں. ہاں ابھی اگر جو سوسائٹی کے اندر ہے نا, وہ تو سوسائٹی کے اوپر ہے کہ اگر ہاں سوسائٹی اپروو ہے تو وہ تو فائل والا چکر ہے, ہاں وہی ہے. اور جو اپروو نہیں ہے وہ پھر ان کی اپنی وہ ہے, وہ ابھی لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ والے ان کے ساتھ, ان کو ان کی اپنے بائی لاز ہیں, اگر وہ ان کو اندر جا کے چیزیں میچ کر لیتے پھر وہ ان کو بھی اپروو کر لیتے ہیں. لیکن اگر کسی نے 100% وائلیشن کی ہے تو ان کے لیے پھر چانس نہیں ہوتا. جس طرح وہ ہم لوگ گھر کے سامنے سے جگہ چھوڑتے ہیں لیفٹ پہ رائٹ پہ, اور اگر سوسائٹیز ہے لیکن انہوں نے گھر ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹچ کر کے بنائے ہیں تو ان کو تو کسی بھی صورت میں وہ لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے.
ہمارے ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں؟ مطلب کہ جس طرح میں نے کہا سی ڈی اے، آر ڈی اے، پی ڈی اے، کے ڈی اے، ایس ڈی اے، تو ان کا تھوڑا سسٹم جو ہے ابھی بھی وہی کاغذی اور ڈاکومنٹس پر نہیں لگا بھائی، ہوا ہے، یا ہم نے فیلڈ میں کام بھی کرنا ہے. اب اداروں نہیں؟ اداروں کی نہیں، میں اداروں کی اس پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ ہم 21ویں صدی میں انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی، بلاک چینز اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ادارے تھوڑا سا اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں، ادارے تو ٹھیک لگی ہوئے ہیں اپنی جگہ، ہے تھوڑی بہت ہے، لیکن اب جہاں تک ٹیکنالوجی کا ہے، کنسٹرکشن میں تو ہم لوگ کافی پیچھے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا، ٹیکنالوجی آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کی برابر ہے نا. اب اگر آپ دیکھیں باہر ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ اب خاص کر میں جب آتا تھا باہر سے، تو اب میں تو پشاور ایئرپورٹ پہ جب اترتا تھا نا، تو مجھے یوں لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے ہم تو باقی دنیا سے 200 سال پیچھے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. میں بھی جب پہلی مرتبہ دبئی گیا تھا نا، تو میں نے تقریباً 2 ہفتے وہاں پہ گزارے تھے، اور میری واپسی کی فلائٹ لاہور کی تھی. اچھا. یار میں جب لاہور میں اترا تو ایون لاہور تو مطلب پاکستان کے ڈیولپڈ شہروں میں سے ہے نا، تو مجھے بڑا گندا گندا فیل آ رہا تھا دبئی سے آتے ہوئے. اور یہ تقریباً 1 ہفتے تک تو میں تھوڑا سا شوق میں تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ گیا تھا، اور وہاں پر صفائی دیکھ کر اور وہاں پر ماحول اور انفراسٹرکچر کو دیکھ کر جب میں واپس آیا، تو مطلب 1 ہفتے تک میں اپنی جگہ پہ نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا یہ کہاں آ گئے ہیں ہم، یہ یہیں پر ہم رہتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا جی، آپ جب فورنر آتے ہیں نا، تو وہ سب سے پہلے آپ کی نا ٹریفک کو دیکھتے ہیں نا، کہ ان کے ٹریفک رولز کس طرح سے ہیں، آپ ان کے انفراسٹرکچر کیسے ہیں، روڈس کیسے ہیں آپ کے. تو وہ صورتحال جب فرسٹ ٹائم کوئی پاکستان آ رہا ہوتا ہے نا، اب صرف اسلام آباد کو نہ لیں، اسلام آباد کا تو ماشاء اللہ اب ٹھیک ہے، انہوں نے نیا ایئرپورٹ بھی بنا اسلام آباد لیا. تو بہت بہتر ہے. تو اوور آل باقی جو ہمارے شہر ہیں، تو وہ یہ مطلب لوگوں کو دیکھ کے نا کہ افراتفری والا ماحول ہوتا ہے. اور یہاں پہ ریڈ سگنل پہ سم ٹائم روکنا خطرناک ہوتا ہے. کہ بھائی اب میں جب نیا نیا آیا تھا تو ریڈ سگنل پہ نا 1-2 دفعہ میں نے بریک لگائی، تو پیچھے سے سارے غصہ ہو جاتے کہ یار کیا کر رہے ہو، نکلو. تو میں نے باہر تو ریڈ سگنل پہ تو یہ ہے کہ مطلب آپ نے کسی کو سمجھ لیں کہ قتل کر دیا اگر آپ ریڈ پہ نکلے ہو، کیونکہ دوسرے کو تو نہیں پتا. تو یہ چیزیں ہیں، ہم بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریں کہ پاکستان بھی اس کیپیسٹی میں آ جائیں کہ لوگ آئیں یہاں پہ، وہ اسی طرح انجوائے کریں اور ان کو انویسٹمنٹ کریں. بالکل جی. میں ایون اپنے سینٹ ٹورس گروپ کا آپ کو مثال دوں کہ انہوں نے اپنی پوری جمع پونجی پاکستان کے اندر انویسٹ کی، اور وہ بالکل کریٹیکل ٹائم تھا جب پورے پاکستان میں سوسائڈ بمبنگ بالکل پیک پہ تھی، ہر طرف دھماکے. ہمارے لیے سرپرائز یہ ہوتا تھا پشاور میں کہ جی آج دھماکہ نہیں ہوا، یہ سرپرائز تھا. آدھی ہو گئے تھے نا، روزانہ 1-2 تو کنفرم تھے. تو اس طرح ایک پینک سچویشن میں انہوں نے اپنی پوری انویسٹمنٹ پاکستان میں کی، اور لوگوں کو یقین دلایا کہ جی آپ آئیں، ہم انویسٹ کریں، آپ کی انویسٹمنٹ کہیں نہیں جائے گی، یہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہے، یہ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب ویسے ہی ہوا. تو انہوں نے اب ایک میگا پروجیکٹ کیا اور لوگوں کو پروف کیا کہ جی اپنے ملک میں اگر کوئی سرو کرنا چاہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے. اب ان کو پریزیڈنشل ایوارڈ بھی ملا ہے سینٹ ٹورس کو کہ آپ نے اچھی پرفارمنس کی ہے، خاص کر اس ٹائم میں کہ جب یہاں سے لوگ بھاگ رہے تھے. فارنر آنا تو دور کی بات ہے، پاکستانی جا رہے تھے. پاکستانیوں نے دبئی کی تقریباً کوئی 45% پراپرٹی، جب یہاں پہ کرائسس تھے، وہ جو ٹیررزم کا جو تھا، وہ جو جھگڑا چل رہا تھا، اس میں 45% پراپرٹی دبئی کی پاکستانیوں نے لی ہے. تو اگر وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوتی تو وہ کتنی بڑی ایک وہ تھی، ایک پلس پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے. مطلب آپ نے اداروں کے حوالے سے کہا کہ تھوڑی سی ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور خاص کر آئی ٹی کا فائدہ اٹھانا پڑے گا اور اپنے سارے معاملات کو ڈیجیٹائز کرنا پڑے گا. ون ونڈوز آپریشنز بنانے ہوں گے جو کہ ابھی ہیں لیکن تھوڑا ڈاکومنٹیشن کے لیول تک ہے, اور اس کو تھوڑا سا ڈیجیٹل کرنا ہے, تھوڑا سا ٹیکنالوجی کا رول ادا کرنا ہے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ, ٹرو اسپرٹ کے ساتھ, تاکہ افیکٹولی یہ کام کر سکیں اور پروڈکٹیوٹی بڑھے, اور ادارے کے اوپر نا لوگوں کی وہ ہو, ایک ٹرسٹ لیول ہو نا کہ جی اب وہاں سے بندہ آیا, اس نے میرا گھر چیک کیا ہے, اٹ مینس کہ ایوری تھنگ از فائن, اور وہ آرام سے اپنے گھر کے اندر وہ انجوائے کریں چیزوں کو نا.
تو اب وہ ہم اس لیول تک ابھی تک نہیں پہنچے کہ بھائی آگے ہم نے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ اپنی ٹرسٹ لیول آپ جب تک آپ کسی کا بحال نہیں کرو گے نا، وہ تو نہ تو آپ کے پاس بزنس مین یہاں پہ آئے گا، اور نہ کوئی یہاں پہ آپ بہت بڑا ایک انقلاب لا سکتے ہو فائنینشلی کہ جی اب ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ یار، جو بندہ انویسٹ کر رہا ہے نا، جو بندہ پلاٹ ہی لے رہا ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، پلاٹس کتنے مہنگے. میں اسلام آباد کی تو بات کرتا ہی نہیں ہوں نا، یہاں پر تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک مڈل کلاس بندہ آئے گا اور وہ گھر لے گا. صحیح ہے. مہنگائی تو جو ہے نا آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ایون جو دوسرے شہر ہیں وہاں پہ بھی پراپرٹی اور زمینوں کے ریٹس اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ ایک عام مڈل کلاس بندے کی پہنچ سے گھر لینا نا وہ ایک خواب ہی بن کے رہ گیا. صحیح ہے. تو اگر ایک بندہ لے رہا ہے، اپنی جمع پونجی اس نے محنت کری ہے، اس نے سیونگز کری ہے، اس نے انویسٹمنٹس کر کے پیسہ بنایا ہے یا بزنس کر کے وہ ایک جگہ خرید بھی رہا ہے، لیکن اگر ادارے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ وہ ایسی جگہ خرید لیتا ہے جس کو بعد میں ادارہ کہے کہ یار ہم تو اس چیز کے ذمہ وار نہیں ہیں، رسپانسبل نہیں ہیں، تو اداروں کو چاہیے کہ وہ اسٹیپ اپ کرے اور جو یہ مڈل کلاس کی انویسٹمنٹس ہیں اس کو سیکیور کریں. تو اگر یہ سیکیور کریں گے تو لوگ خوشی خوشی انویسٹ کریں گے. لوگ خوشی خوشی دیکھیں، اگر آپ کی انویسٹ ایک ادارہ سیکیور کر دیتا ہے تو آپ کا تو بحال ہو گیا نا اعتماد، آپ کی تو ٹینشن ہی ختم ہو گئی. آپ تو پھر اس ادارے کی واہ واہی کرو گے نا کہ یار کیا ادارہ ہے، دیکھو بہترین طریقے سے انہوں نے مجھے سروس دی اور بہترین طریقے سے میرا کام ہو گیا. تو وی تھنک کہ اداروں کو اور فعال ہونا جی چاہیے، بالکل. ایکٹیو ہونا ہمارے چاہیے. یہ کہ اب جہاں تک ڈاکومنٹیشن کی ہے باتیں، یا جب کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، جب اداروں کے سینئرز بیٹھتے ہیں نا، وہ ایک آپ کو آئیڈیل سینیریو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ اچیو کیا، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایکچولی اس میں امپرومنٹ کے بھی کافی کافی ضرورت گنجائش ہے، ہے. بہت گنجائش ہے. I agree گراؤنڈ with پہ you. گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. لیکن سر ہمارے یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے نا. چلیں اداروں کی تو بات ہو گئی، لیکن جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے. کوئی بھی منہ وہ سب اٹھا سے کے اس کو کوئی دوسری جاب نہیں ملتی ہے تو وہ پراپرٹی ڈیلر بن جاتا ہے. سب سے یہ ایک آسان الگ کام فلم. ہے نا، سب سے آسان. پلاٹ لینا انویسٹر کے لیے سب سے آسان کام، اور انویسٹر کو لوٹنے کے لیے پراپرٹی ڈیلر بننا دوسرا آسان کام. تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یار باہر ملکوں میں آپ کو پراپر لائسنسز لینے ہوتے ہیں پراپرٹی ڈیلر بننے کے لیے بھی. لوگوں کو ایون گھر دکھانے کے لیے باہر تو سر آپ وداؤٹ بروکر، وداؤٹ پراپرٹی ایجنٹ آپ تو پلاٹ کیا گھر کیا کچھ بھی نہیں خرید سکتے. وہ آپ کا بروکر ہے، وہ لازمی بیچ میں رہے گا، اور اس کا اپنا ایک کمیشن ہے جو کہ اسٹیٹ نے طے کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے اس کو 1% دینا ہے، 2% ہے یا وٹ ایور ہے. لیکن ہمارے ہاں تو کلچر ہی اپوزٹ ہے کہ پراپرٹی ڈیلرز کو جاب نہیں مل رہی، اس نے تعلیم کی ہوئی ہے یا وہ کہیں دور دراز سے آ گیا، اس کو ایتھکس کا کچھ نہیں پتا، مارکیٹ کی ڈائنامکس کا انفارچونیٹلی کچھ نہیں پتا، اور پراپرٹی ڈیلر آ کے بن کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھی پھر لوٹتا ہے، لوگوں کو پراپرٹیاں دکھاتا ہے، پتہ نہیں کہاں پہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہو، اس میں انویسٹر کو کہتا ہے بس یہ اچھی ہے. بہت ساری اس میں ایسی بھی کیسز سامنے آئے ہیں نا کہ سرے سے وہ پلاٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ 3-4 جگہ سیل آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ پھر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ جی یہ تو میرا ہے، وہ اسٹامپ پیپر کے ساتھ لے کے نا 4 لوگ ایک پلاٹ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی اب آپ بتائیں جی، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. اور جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں انہوں نے کہیں سے کہیں جا کے ایک چھوٹی سی دکان لی ہوئی ہوتی ہے اس ٹائم وہ کرائے پہ، تو وہ جا کے سارے ادھر جاتے ہیں، وہ تو جی سال پہلے جا چکا ہے. تو اس طرح بڑے سوچ سمجھ کر جو ہے نا فیصلے کرنے چاہیے. اچھا ابھی ہم کراچی گئے تھے نا، وہاں پہ کچھ دوست بتا رہے تھے کہ یار یہاں پر ایسے ایسے پلاٹس بھی ہیں جو اداروں کی طرف سے 4 مرتبہ اس کے ٹائٹل ڈیڈز اور ٹرانسفر لیٹرز ایشو ہو چکے ہیں. صحیح ہے. تو کراچی کی بات کر رہا ہوں میں، باقی پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اب اس بات میں کتنی صداقت ہے میں آڈینس کے سامنے رکھتا ہوں. جو لوگ کراچی سے دیکھ رہے ہیں، سندھ سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس بات کو، اور جو کہ پراپرٹی سے وابستہ ہے وہ اس بات کی یا تو تصدیق کر سکتے ہیں یا میرے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. جو میں اس دفعہ گیا اور مجھے جو چیز سننے میں آئی اور جو میں نے لوگوں سے سنا جن کی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ تھی اور جن کو چونا لگ چکا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی ہمارا پلاٹ تو جو ہے 3 اور بندوں کے نام پہ بھی ہے. صحیح ہے. اور ادارے کے اندر ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تھوڑا اسٹیپ اپ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری اب نہیں بنتی ہے. کیونکہ اسٹیٹ جب تک ریگولیٹ نہیں کرے گی نا، جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو پراپرٹیاں دکھا رہے ہیں، ان کی انویسٹمنٹس کرا رہے ہیں نا،
تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی قانون لے کر آئے کہ یار واٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا, یا ایک لائسنس ہونا چاہیے کہ وہ ایک بروکر لے اور اس کے بعد اپنی بزنس کی ایکٹیویٹی شروع کرے. اب پاکستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر آپ پاکستان کسی ایک انڈسٹری میں ترقی کر سکتے ہیں وہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری. اب کنسٹرکشن انڈسٹری میں ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے وہ اناؤنس کی کہ جی ہم پتہ نہیں 1 ملین ہاؤسز جو غریبوں کو وہ ہاں بنا کے بالکل, دے جو رہے ہیں. انہوں نے بالکل ایک میرے خیال میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اس طرح کا کچھ تھا. بالکل, تو وہ ابھی یہ انڈسٹری اس طرح سے ہے نا کہ وہ اب اگر کوئی ایک گھر کا چھوٹے سب سے چھوٹا پروجیکٹ نا کوئی آپ گھر لیں تو گھر میں جب جیسے آپ کنسٹرکشن شروع کریں گے تو آپ کی تقریباً کوئی 8-10 ڈفرینٹ سائڈ سے نا لوگوں کو بزنس آنا شروع ہو جاتا ہے. کسی سے آپ اسٹیل لیں گے, کسی سے آپ بلاکس لیں گے, پینٹ لیں گے, آپ الیکٹریکل اکوپمنٹ لیں گے. تو یہ ایک اتنا ایک ہی یہ اپرچونیٹی ہے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ چیزیں آسان کریں تھوڑے سے نا, انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کریں ان کو. گورنمنٹ اپنے سطح پہ نا کوئی اس طرح کے پیکیجز لائیں کہ انڈسٹری یہ ہر بندے کے اپروچ میں ہو. یہ چیزیں نا وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن نہ بنائیں. اب وہ جو جس طرح سے وہ فنڈس کا اناؤنس ہوا تھا کہ کوئی اگر اپنا گھر بنانا چاہیں تو پرائم منسٹر اتنا اس کو وہ کرے گا, وہ فنڈس وہ پرائم منسٹر نے جو انسٹرکٹ کیا تھا وہ جو پورا میرے خیال میں ایک بل پاس ہوا تھا, کیا تھا کہ بینک آسان شرائط پہ لون دیں گے. پاکستان جیسے ملک میں جیسے کوئی اپرچونٹی عوام چھوڑتی نہیں ہے لیکن کسی نے بھی اس کو اپلائی نہیں کیا. انہوں نے اتنا سخت وہ بنائے ہوئے ہیں نا. اگر وہ تھوڑا سا یہ فلیکسیبل رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ ابھی پاکستان کے اندر انڈسٹری میں اچھی خاصی موومنٹ آ جانی تھی. تو یہ کچھ فیصلے ہیں جو گورنمنٹ کو بالکل سیریسلی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری اگر آپ کی بن گئی نا, اور یہاں پہ تو اپرچونیٹی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ہماری آبادی آپ دیکھیں, اور ان کو سبسڈیز دینی چاہیے کنسٹرکشن کی. جو اگر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کی چیزیں ہیں اس پہ بالکل ان کو میرے حساب سے ان کو ٹیکس بھی نہیں لینا چاہیے. کیونکہ ایک دفعہ اگر کسی نے جا کے باہر سے ایک کرین کی میں آپ کو مثال دوں گا, ایک کرین لے لیا ٹاور بنانے کے لیے, وہ ایسٹ ان کا بن گیا نا, اور وہ پاکستان کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے, تو انڈسٹری کو تھوڑا سا ان کو کرنے دیں. جب وہ ایک لیول تک پہنچ جائیں اس کے بعد بے شک وہ پھر اپنے ان سے منوائیں جو بھی چیزیں ہیں. لیکن اب تو ہم بالکل انیشیل سٹیج ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو سب سے زیادہ ان کو وہ شورٹی دیں کہ بھائی آپ آئیں, انویسٹ کریں, کام کریں, ہم آپ کے بیک پہ ہیں. تو یہ چیز تھوڑی سی وہ ہے, اس میں ضرورت ہے کام کرنے. تھینک یو ویری مچ رحمت شاہ صاحب فار یور ویلیوبل ٹائم اور یور ویلیوبل انفارمیشن. بڑا مزہ آیا آپ سے ایک دوستانہ والے ماحول میں, اوپن ماحول میں بیٹھ کے آپ سے گپ شپ لگی, اور ہم نے تھوڑا سا کنسٹرکشن انڈسٹری کو ڈسکس کیا. تو آڈینس اگر آپ ہم سے ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, یا آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے, یا آپ کو ہماری کوئی بات ایسی لگی ہو کہ جس سے آپ ایگری نہیں کرتے ہو, تو آپ ہمیں بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ہم کامنٹ سیکشن دیکھتے ہیں اور ان کا رپلائی بھی کرتے ہیں. اور thank you very much once again guys for watching this video. Make sure you like this video and share it with your friends, and also subscribe to our YouTube channel as well. Thank you.